ایک تو بولا بہت گھٹیا انسان ہے، اور بولا بہت بڑی ہستی کے خلاف ہے، اور جو بات کی ہے وہ گھٹیا ترین ہے۔ خدا کی شان تو دیکھو کہ کل چڑی گنجی، حضور بلبل بستاں کرے نوا سنجی۔ دنیا میں ایک ہی تو رشتہ ہے جس کو اپنا کہیں تو بچتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عظمتیں پاتے ہیں، اللہ کا کرم فضل نور پاتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں چہ بے خبر سے مقام محمد عربی است۔ محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دین ہماؤز۔ اپنے آپ کو مت کہو کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، یہ نسبتیں ساری کچی نسبتیں ہیں، پکی نسبت کی بات کرو۔ بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دین ہماؤز۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہیں ذکر تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جو معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مخالفت کوئی عام مخالفت نہیں ہے، کہ بڑی کراہت کے ساتھ بڑے غلط انداز سے اور انتہائی گھٹیا انسان جو ہے وہ بول پڑا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، میں اور آپ کسی کے اندر اتنا نہیں جانک سکتے، نہ ہی تھوڑا سا جانک سکتے ہیں، اللہ جتنا جانک سکتا ہے۔ اللہ کو اندر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو بولا بہت گھٹیا انسان ہے، اور بولا بہت بڑی ہستی کے خلاف ہے، اور جو بات کی ہے وہ گھٹیا ترین ہے۔ خدا کی شان تو دیکھو کہ کل چڑی گنجی، حضور بلبل بستاں کرے نوا سنجی۔ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ اب پھر آ جاتے ہیں سورت کی طرف، کیونکہ پھر بات جو بھی لفظ ہے پھر اس میں جو بدل جاتے ہیں تو دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے، قبل اس کے کہ میں وہ جواب جو ہے اس کی تفصیل اور تشریح اور مطالب بیان کروں، میں اس کا فلسفہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بتایا کیا گیا ہے۔ پہلی بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کسی برے نے برائی کی ہے تو بیشتر مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے برے کا نام نہیں لیا، برائی کا ذکر کر دیا۔ اس لیے اس کی وجوہات، صرف اسی کی وجوہات ہے، اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے یہ کیوں ہے، لیکن اس میں سے صرف ایک پوائنٹ میں یہاں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھ سکیں ہم۔ وہ یہ کہ اگر یہاں اس کا نام جو عبد العزیٰ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب کا عبد العزیٰ، تو اگر نام آ جاتا تو میں اور آپ اور کوئی بھی کسی زمانے میں پڑھتا تو یہ صورت مبارکہ سمجھتے ہم کہ یہ تو اس کے لیے ہے، چھوڑو اور اگلی صورت نکالو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی فرد واحد کے لیے حکم۔ تو اللہ تعالیٰ برائی بیان کرتا ہے تو اس میں ہر انسان ایک آئینہ بن جاتا ہے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو چہرہ دکھا دیا ہے کہ جب بھی حق آئے گا، سچ کی دعوت آئے گی، تو جو مخالفت کرے گا اور سب سے پہلے مخالفت کرے گا اور اعلانیہ اور خفیہ دشمنی کرے گا وہ ابو لہب ہوگا، اور اس کی پھر انجام کیا ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، سبق ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔
ورنہ ظاہریت کے اعتبار سے دیکھیں تو نام اس کا عبد العزا، اور بیٹے بھی ہیں عتبہ اور عتیبہ جن میں مشہور، اور پھر یہ کہ اتنا بظاہر کہ سانپ ہیں اور حسین لگتے ہیں، آپ کافی ذہین لگتے ہیں، سمجھ گئے بات؟ کہ اتنا خوبصورت، اتنا لال سفید اللہ نے اس کو بنایا کہ اس کی یہ گالیں جو تھیں اس طرح لالی ان کی چمکتی تھی کہ جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ اس وجہ سے اس کا نام چھوڑ کے لوگوں نے اس کو ابو لہب کہنا شروع کر دیا، شعلے کا باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنیت جو ہے یہی استعمال کی، حالانکہ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا لہب کے نام سے۔ یہ اس کی خوبصورتی۔ اب یہاں سمجھیں کہ ایک ہی شاخ پر اللہ تعالیٰ پھول بھی اگاتے ہیں، اسی شاخ پر کانٹا بھی اگا دیتے ہیں۔ وہ بھی بنو ہاشم میں سے ہے، یہ بھی بنو ہاشم میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم میں سے، ابو لہب بھی بنو ہاشم میں سے۔ اور وہ واحد فرد جس نے شیب ابی طالب میں جب قریش نے بند کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، تو اس میں جو بنو ہاشم کا واحد فرد تھا کہ جس نے قریش کی حمایت کی تھی، ورنہ سارے جو بنو ہاشم تھے ان کو قید کر دیا گیا تھا، اور وہ قید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ مل گیا تھا قریش کے ساتھ، یہ ابو لہب۔ اور ام جمیل جو تھی وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی، اس میں سے کانٹے علیحدہ کرتی رات کو، اور صبح ہونے سے پہلے کہ صبح آپ نکلتے ہیں تو آپ کے دروازے کے سامنے کانٹے پھینک دیتی۔ یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ اور یہ کئی روایات آپ کو ملتی ہیں، فلاں کوئی کہتا فلاں بازار میں، کوئی کہتا فلاں میلے میں، کہ بندے نے دیکھا کہ ایک صاحب جا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ پیچھے ایک بندہ جا رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ خون آپ کا بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو بغیرت ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ تمام حدیں پھلانگ چکا تھا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جب آئی، اب اس میں اللہ کا اعلان ہے۔ جب سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے بھی اعلان کر دیا کہ اللہ کا دوست اور اللہ کا دشمن ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہوں گے، یعنی ہم جنت میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں ابو لہب نہیں جا سکتا ہے، یہ آپ نے بھی اعلان فرما دیا۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ لاج بھی پہ رکھتے ہیں۔ اب غور کی طلب بات یہ ہے کہ بہت ساری روایات ہیں، ان کا آپ جو کم از کم مدت ہے نا وہی آپ دیکھیں تو وہ 10 سال سے زیادہ بنتی ہے، کہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہا قرآن آنے کے بعد۔ حتیٰ کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اچھا میں تمہارا دین اگر قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمام مسلمانوں کو ملے گا وہی مجھے ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں کیوں ایسا دین قبول کروں جس میں لوگ اور میں برابر ہو جائیں؟ سمجھے؟ یعنی غرور، تکبر کوٹ کے بھرا ہوا ہے ایک شخص کے اندر، اور اسلام کے مخالفت کر رہا ہے۔ تو غرور ذات یہ علامت ہے، اگر یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اقبال نے کہا
عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زدیو بند حسین مدین جبل جبیست. جب پاکستان بن رہا تھا نا، تحریک پاکستان چلی تھی، تو حسین احمد مدنی کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہو. قومیں وطن سے بنتی ہیں، ان کا لفظ الفاظ یہ تھے قومیں اوطان سے بنتی ہیں، ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں. تو اقبال نے صرف بس 2 شعر کہے تھے جواب میں، اور ساری زندگی وہ معافی مانگتے رہے. اقبال نے کہا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زدیو بند حسین آمد این چه بولا جبیست. کہ عجم کو ابھی تک دین کی رمزوں سے آشنائی نہیں ہوئی، دین کے راز عجم کو معلوم ہی نہیں ہے، اہل عجم کو دین کے رازوں کا، اسرار دین کا پتہ ہی نہیں ہے. ورنہ یہی سوچ لیتا کہ ہوں میں دیوبند سے اور اپنے آپ کو مدنی لکھ رہا ہوں. حسین احمد مدنی، زدیو بند حسین احمد این چه بولا جب. اس کتنی عجیب بات ہے. اگر اپنے نام پر ہی غور کر لیتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں. تو زدیو بند حسین احمد سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است. اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. چه بے خبر ز مقام محمد عربی است. کہ دنیا میں ایک ہی تو رشتہ ہے جس کو اپنا کہیں تو بچتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عظمتیں پاتے ہیں، اللہ کا کرم فضل نور پاتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. چه بے خبر سے مقام محمد عربی است. محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہم آؤز. اپنے آپ کو مت کہو کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں. یہ نسبتیں ساری کچی نسبتیں ہیں، پکی نسبت کی بات کرو. بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہم آؤز. اپنے آپ کو، اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑو کہ سارا دین یہی ہے، دین کا نچوڑ یہی ہے، ایلیکزر آف ریلیجن، اسلام یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر یہاں تک نہیں پہنچ سکے، پھر جو مرضی تم مفتی کہو یا علامہ کہو اپنے آپ کو، یا جو کہو کہ فلاں فلاں کتابیں تمام بو لہبی، سب بو لہبی ہے، دین نہیں ہے. پھر اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ خوبصورت باتیں کرنا اور دین سے لوگوں کو دور کرنا، دین سے بھٹکانا میٹھی باتیں کر کے. یہ سورہ جو منافقون ہے اس میں بھی اللہ نے منافقوں کی صفت بیان کی ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اگر وہ بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے چلے جاؤ. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے انہو کذاب، یہ جھوٹا شخص ہے. اب میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو تعارف ہوا ہوگا کہ کون تھا، کیا تھا، اور کتنا شقی اور بدبخت تھا. بات میں یہ کر رہا ہوں، اعجاز یہ بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو قرآن پاک کی یہ صورت ہی جھوٹی ثابت ہو جاتی، قرآن ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا. لیکن اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جب ساری روایتیں میں نے اکٹھی کی تو مجھے کم از کم والی جو ہے نا وہ بھی 10 سال سے زیادہ بتاتی ہے کہ 10 سال سے زیادہ 15 سال تک جاتے ہیں لوگ. یعنی یہ پہلا
پہلی دعوت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، پھر ہجرت کے دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بھی بعد میں وہ فوت ہوا، تو اس دوران اس کو توفیق نہیں ہوئی ہے اور وہ کر بھی نہیں سکتا تھا، اسلام قبول کر بھی نہیں سکتا تھا، جنگ بدر میں خود شامل نہیں ہوا، پیسے دے کے بندہ بھیج دیا، اس لیے کہ دل میں یہ خوف موجود تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے، یہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو اس نے بندہ بھیج دیا، خود نہیں گیا، لیکن اسلام نہیں لایا، لا بھی نہیں سکتا تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ دل پہ مور لگا دیتا پھر اسلام کہاں سے آئے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دی دیا کرتا۔ یہ 9 دفعہ یہ الفاظ اللہ نے دہرائے قرآن پاک میں، 4 دفعہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، 5 دفعہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو 5 دفعہ ایک ہی مطلب کو دہرایا گیا کہ اللہ ظالموں کو، 9 دفعہ دہرایا گیا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اب ظالم ہو، موقع ملا اس کو، لیکن اس کو مس یوز ہی اس نے کیا، اسلام نہیں لایا، اور اپنا انجام وہی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ کا دشمن اور اللہ کا دوست نہیں ہوں گے، تو نہیں ہوئے۔ پہلی آیت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پانچوں آیا حروف قلقلہ پر ختم ہو رہے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت زبان ہے، لیکن میں مفہوم کی طرف آ رہا ہوں۔ تبت اور تب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، تباہ ہوگے، برباد ہوگے۔ ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ اب مؤنث کا صیغہ لگا ہے دانتوں کے ساتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، اس لیے کہ عربی میں اصول یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں 2 بنائی ہیں نا، مثلا 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 گردے ہیں، یا جو چیزیں 2 ہیں نا، ان کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور جو ایک ہے اس کے ساتھ مذکر کا استعمال، مذکر مؤنث بدلتا رہتا ہے، جو اس کو وہ کہتے ہیں مذکر کو، اس کے ساتھ مذکر اور جو مؤنث، لیکن جو 2 اعضاء ہیں ان کے ساتھ مؤنث کا صیغہ۔ تو تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی ٹوٹ گئی ہماری اردو میں اس کا لفظی ترجمہ کریں، تانیث کا صیغہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب، اور وہ خود بھی برباد ہوا۔ اب ہاتھ، یہ لفظی مفہوم میں نے کیا ہے، دست و بازو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو لوگ ہمارے زندگی میں کام آتے ہیں، ہمارے مہربان ہوتے ہیں، ان کو دست و بازو کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے اوپر تو اترا رہا ہے، انہوں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب، اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہیں آیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اور نہ اس کی کمائی۔ اب اس میں پھر فرق ہے، اس میں علماء نے بڑی جہتیں بیان کی ہیں، تو خوبصورت باتیں ہیں ساری ہی، لیکن جو بڑی صاحب رائے ہے وہ یہ ہے، کچھ چیزیں آپ کو ادھر ادھر سے، وراثت سے، دوست احباب سے مل جاتی ہیں، وہ مال ہوتا ہے، اور جو آپ ہاتھ سے خود کماتے ہیں وہ کسب ہوتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ اس کے پاس، جو اس کو کہیں سے ملا ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا، اس کو فائدہ نہیں دے سکے گا، اور جو اس نے خود کیا، مثلا وہ کیا کرتا تھا، مالیات کا وہ مشیر تھا نا بیت اللہ کا، تو یہ چیز بھی کام نہیں آ سکے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ایسی آگ میں پڑے گا ذات لہب، جو شعلے مارنے والی آگ ہے۔ سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، زو زا زی، ذل جلال ذل جلال ذل جلال، کیا ایک ہی مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ گرامر کے یا صرف و نحو کے اعتبار سے یہ صورتیں بدلتی ہیں، انشاءاللہ کبھی تشریح یہ شاگردوں میں ہم کرتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اس عمر سے گزر چکے ہیں، آپ تو کچھ سننا چاہ رہے ہیں، مفہوم سننا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مذکر کے لیے استعمال ہو تو زا زو زی استعمال ہوتا ہے، اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو ذات آتا ہے۔ تو چونکہ پیچھے نار ہے اور عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، اس لیے یہاں زا زو زی کی بجائے ذات لہب، نارن ذات لہب، سیصلی نارن، ان قریب وہ ایسی آگ میں پڑے گا جو شعلے والی ہے، شعلے مارنے والی۔ تو یہ سمجھ رہا ہے تیرے گال شعلے مار رہے ہیں، تو نے اس آگ میں گرنا ہے جو شعلے مارنے والی ہے۔ وامرأتہ، اب یہ ام جمیل کا نام آ گیا، ذکر آ گیا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، کوزے میں کیسے اللہ نے دریا کو بند کیا ہے۔ وامرأتہ، امران کی مؤنث ہے، مرد عورت، اور اس کو عربی میں بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بیوی کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ صاحبہ کا مطلب بیوی، زوجہ کا مطلب بیوی، امرأتن اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی۔ اب پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوا کہ پھر یہ تین لفظ کیوں ہیں؟ یہ قرآن پاک کا حسن ہے، اور اتنا خوبصورت، اگر یہ عربی میں نہ ہوتا تو شاید اس کی ضخامت کئی 100 گنا بڑھ جاتی۔ عربی کو ام الالسنہ کہا جاتا ہے، زبانوں کی ماں، اتنی گہرائی اس میں ہے کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ کئی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے۔ مثلا یہی ایک لفظ کو امرأتن کو کھولتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا آپ کو کہ 3 لفظ مشہور ہیں جو قرآن پاک میں بھی ہیں۔ زوج کا کیا مطلب ہے؟ بیوی، اور صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ بیوی، اور امرأتن کا کیا مطلب ہے؟ بیوی۔ اب بیوی اور بیوی میں جو فرق ہوتے ہیں نا، اب سمجھیں، ذرا غور کریں۔ اگر میاں بیوی، ان کے جسم، یا آپ یوں سمجھیں کہ دل اور دماغ، یا آپ یہ سمجھیں کہ دل اور مزاج، یا جسم اور مزاج، آپ کے تعلقات جسمانی اور ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تو پھر تو ہوگی زوجہ۔ آپ غور کریں، ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی پائی جائے تو کیا ہوگی؟ یہ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن یہ قرآن پاک نے کہیں بیان نہیں کیا ہے۔ یہ غور کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ جدھر دونوں ہم آہنگیاں پائی جاتی ہوں، وہاں اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ زوجہ۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہیں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ یہاں زوج کا لفظ استعمال ہے نا، بیوی کے لیے زوج کا لفظ استعمال۔
کیونکہ اللہ کے فضل سے وہ تمام ہماری مائیں جو تھیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ تھیں۔ اب ایک لفظ میں نے بیان کیا صاحبہ، ایک لفظ امرأہ۔ امرأہ کا جو لفظ ہے یہ وہ والی بیوی ہوتی ہے جو جسمانی طور پر تو ہم آہنگ ہوتی ہے، ذہنی طور پر ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں آپ کو لفظ ملتے ہیں، میرے پاس وقت ہوتا آپ کو میں ایک ایک آیت پڑھ کے پھر تفصیل اس کی بتاتا۔ امرأۃ لوط، لوط کی بیوی، امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، یہاں کون سے لفظ استعمال ہوئے؟ تو یہ کون ہے کہ جسمانی طور پہ تو بیویاں سمجھ رہے ہیں ان کو، لیکن ذہنی طور پہ وہ کہیں اور ہیں۔ آسیہ کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، فرعون اور حضرت آسیہ، امرأۃ فرعون، اللہ نے کیونکہ بہت پایا جاتا تھا نا کہ وہ کچھ اور تھیں، یہ اور تھے، یہ اور تھا بغیر، یہاں امرأہ کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن ایک لفظ ہے صاحبہ۔ صاحبہ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق تو جڑا ہوا ہے، نہ آپ کا ذہنی ہم آہنگی نہ جسمانی ہم آہنگی، نام کا رشتہ، جی نام کا رشتہ۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ عیسائیوں نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، معاذ اللہ اللہ پناہ دے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نفی کا انداز بیان سنیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کائنات دیکھی نہیں ہے، اس میں جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہ نر کے ہاں ہوتے ہیں یا مادہ کے ہاں ہوتے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے، کس کیا ہوتے ہیں؟ مادہ کیا ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو صاحبہ ہی نہیں ہے۔ یہاں صاحبہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک مفروضہ ہے کہ اگر ہو پھر اگلا امکان آتا ہے کوئی جسمانی یا ذہنی آہنگی وجود ہی نہیں ہے، تو یہاں صاحبہ کا لفظ آ گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں قیامت کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے اور باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور صاحبہ سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ یعنی بیوی اس وقت بھی پتا ہوگا یہ وہ والی عورت ہے جس کے ساتھ میں رہ رہا ہوتا تھا، لیکن لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو ایسی کیفیت کا سامنا ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اس لیے جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے وہ اب صاحبہ ہے۔ آپ بات سمجھ کے بعد کہ اپنی اس قدر پڑی ہے کہ صاحبہ کون ہوتی ہے، نہ جسمانی تعلق نہ جسمانی نہ ذہنی رابطہ، یہاں بھی اللہ نے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں ام جمیل کا جو ذکر آیا ہے وہ بیوی کی حیثیت سے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ وَامْرَأَتُهُ، وہ بیوی کہ
جن میں ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی. حمالۃ الخطب ایندھن اٹھانے والی